اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، زمانے میں ایسے بہت ہی کم حکمران گزرے ہیں جو زمانے کے ہر دل عزیز اور عوام کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں اور عوام کے دل میں جگہ رکھتے ہیں، اور پاک و ہند کی تاریخ میں دنیا میں ایسے بادشاہ کا نام ملتا ہے جس کا شمار دنیا کے بہت ہی اعلیٰ بادشاہوں میں ہوتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ترازو کے پلڑے میں ایک بادشاہ کی مختصری حکومت کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں مغل بادشاہوں کی حکومت کو، اور دوستو تب بھی اس بادشاہ کا پلڑا باری رہے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہندوستان کے قابل ترین بادشاہ شیر شاہ سوری کے بارے میں۔ دوستو، شیر شاہ سوری نے اپنے زمانے میں قوم کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس سے آج بھی پورا ہندوستان کی قوم مستفید ہو رہی ہے۔ دوستو، ایک آدھ واقعے کے علاوہ اس کا پورا دور حکومت بے داغ تھا۔ اس نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں ایسے کارنامے سر انجام دیے جو حکمران اپنے 50 سالہ دور حکومت میں بھی ایسے کام سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 میں سہسرام کے علاقے پر ہوئی۔ اس کا اصل نام فرید خان تھا۔ اس کے آباء و اجداد کا تعلق افغان سے تھا، جو کہ 1451 کے دور میں لودھی خان کی دور حکومت قائم ہوئی۔ لودھی جو نصر الافغان تھا، اس وقت بہت سے افغان سردار اپنے روشن مستقبل کو دیکھتے ہوئے دہلی آ گئے، اور ان سرداروں میں ایک شیر شاہ سوری کا دادا ابراہیم لودھی بھی تھا، اور بعد اوقات سکندر لودھی نے حسن خان کو ابہار کے علاقے سہسرام کرم کی جائیداد عطا کر دی، اور شیر شاہ سوری کی شادی رانی سے ہوئی جس سے اس کے 2 فرزند پیدا ہوئے۔ شیر شاہ سوری حسن خان کے آدھے فرزند تھے اور اپنی ستیلی ماں کے ظلم و ستم سے گھر بار چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے اور وہاں جا کر ملازمت اختیار کر لی، اور 2 سال وہاں رہ کر فارسی اور عربی کی سپہ سالاری تعلیم حاصل کر لی، اور وہاں سے کوچ کر کے نواب خان روحانی کے پاس ملازمت اختیار کر لی، اور اسی کے دوران اپنے مالک کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ تنہا اس بہادر نوجوان نے اس شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور نواب خان لوہانی نے اس کو شیر کا لقب دیا، اور اسی بہادری کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے اپنے قریب ساتھیوں میں شامل کر لیا اور اپنے بیٹے جمال خان کا تعلیم مقرر کر دیا۔ اور اسی دوران جب مغل ہندوستان میں داخل ہوئے اور لودھی خان کا خاتمہ ہوا اور شیر شاہ سوری ان کی جنگ کی مہارت کو دیکھتے ہوئے بابر کی قوم میں شامل ہو گیا، اور دوستو بابر نے فرید خان کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے سہسرام کی ذمہ داری دے دی۔ مغل بادشاہ اور شیر شاہ سوری کی پیچیدگی اس وقت آئی جب ایک دعوت پر شیر شاہ سوری نے بابر کے سامنے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور بلا تکلف اس کو کاٹ کر کھانے لگا، لیکن بابر کو یہ بات ناگوار گزری، اور اس کے بعد شیر شاہ سوری بہار چلے گئے اور وہاں پر جا کر جمال کی حکومت کو ہٹا کے خود راز کر لی، اور اسی طرح شیر شاہ کی اب جنگی صلاحیتوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ جب شیر شاہ سوری نے بہار کے علاقے پر قبضہ کر لیا تو ہمایوں مقابلے کے لیے آ پہنچا، تو دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کو چونسا جنگ کا نام دیا گیا، اور ہمایوں کو اس جنگ میں بری طرح سے شکست کا سامنا ہوا، اور 1546 میں ہمایوں ایک دفعہ دوبارہ جنگ کے لیے واپس آیا، مگر اس بار اس کو پھر منہ کی کھانا پڑی، اور اسی طرح اب شمالی ہند کا سارا علاقہ شیر شاہ سوری کی قبضے میں آ چکا تھا۔ ایک تاریخ داستان انگریز اپنی تاریخ میں شیر شاہ سوری کا واقعہ اس طرح سے لکھتے ہیں جس کو پڑھ کے انسان کا ایک دفعہ دل کانپ اٹھتا ہے۔ اور اسی دوران شیر شاہ سوری کا بیٹا ایک عادل شاہ عادلہ کی گلیوں میں ہاتھی پر سوار ہو کر گھوم رہا تھا، اور جب اس کی نظر ایک حسین و جمیل دوشا پر پڑی، وہ دوشیزہ اپنے آنگن میں بیٹھی نہا رہی تھی، اور وہ اس کو دیکھتا رہا اور اسی دوران اس کو پان کا بیڑا مار دیا۔ اور دوستو وہ ایک مہاجر کی بیوی اور ایک حیادار عورت تھی، اور دوستو نامحرم کے اس طرح دیکھنے کو اس عورت نے خودکشی کرنا چاہی، لیکن اس کے شوہر نے اس کو سمجھایا کہ ہم شیر شاہ سوری کے پاس جائیں گے، اور دوستو وہ اسی طرح شیر شاہ سوری کی عدالت میں چلے گئے اور دربار لگا ہوا تھا، اور اس نے سارا واقعہ سنایا جس پر شیر شاہ سوری بہت رنجیدہ ہوا، اور اس پر یہ حکم دیا کہ عادل شاہ کی بیوی یعنی اس کو بڑھنا کر کے ساروں کے سامنے لایا جائے، اور سب نے اس حکم پر دستبردار ہونے کی سفارش کی، لیکن شیر شاہ سوری نے کہا کہ میرا بیٹا اگر ایسی شرمناک حرکت کرے اور میں اس کی رواداری کروں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سن کر مہاجر شیر شاہ سوری کے پاؤں میں گر گیا اور کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ اور دوستو شیر شاہ سوری نے 550 سال پہلے زرعی اصلاحات پر کام کیا،
ٹیکس اور کرنسی کا نظام بھی متعارف کروایا، اور شیر شاہ نے اس اہرام تک یعنی جرنیلی سڑک بنوائی جو آج کل جی ٹی روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور سڑک کے کنارے پر پھلدار اور سایہ دار شجاع اگوائے، اور اسی کے دوران بڑے راستے بنائے اور ڈاک کا نظام بھی متعارف کروایا، اور اسی دوران دریا جہلم میں گگروں نے بڑا شور مچائے رکھا تھا، اور یہ ککھر مغلوں کے طرفدار بھی تھے، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے رکداس کے مقام پر ایک قلعہ متعارف کروایا جس کو قلعہ رکداس کہا جاتا ہے، اور پھر اس پر 50,000 سپاہی متعین کیے، اور شیر شاہ سوری نے کلنجن کو فتح کرنے کے لیے کلنجن پر حملہ کیا، اور قلعے کی دیواروں پر آتشی گولے پھینکے جا رہے تھے، اور بارود خانے میں آگ لگنے کی وجہ سے شیر شاہ سوری پوری طرح سے سوکھ چکا تھا، مگر سپاہیوں کو پوری طرح قلعے پر حملہ کرنے کی دعوت دیتا رہا، اور شام کے وقت قلعہ فتح ہو گیا، اور یہ خبر شیر شاہ سوری کو دی گئی، اور اس خبر کو سنتے ہی شیر شاہ سوری کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اسی دوران شیر شاہ سوری کی میت کو سہسرام لایا گیا، شیر شاہ سوری کو دفن کیا گیا۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری کی کہانی تو ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو اسی دوران اگر آپ کسی اور مغل بادشاہ یعنی کسی اور بادشاہ کے بارے میں ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری حال نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے دنیا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔